بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم اپنے آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور آئینی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، بدترین حالات ہیں. کوئی بھی آپ کو کہے کہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں، وفاقی وزراء جو کہ نگراں وزراء ہیں ان کے بیانات پہ بالکل مت جائیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں ابھی میں نے چیک کیا ہے وہاں پہ حالات بدستور کشیدہ ہیں اور وہاں پہ فوج بھی ہے، ایف سی بھی ہے، رینجرز بھی ہے اور ہر سطح پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور کشیدگی ختم ہو سکے. لیکن ابھی تک کشیدگی ختم نہیں، کشیدگی برقرار ہے اور وہاں پہ ایک ایسا لاوا پک رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو ان ناہنجاروں نے کیا ہے یہ پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف مزید آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں لے کے آ رہے. اس کی وجہ ہے کہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے گلگت بلتستان، سی پیک کے اعتبار سے، ادروائز لوکیشن کے اعتبار سے اور انٹرنیشنلی بھی. آزاد کشمیر کا علاقہ بھی اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی، اور اس رجیم چینج نے ان دونوں حساس علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اپنے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کیے گئے ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات کے لیے، اس کا خمیازہ ملک اور قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور جو پرامن علاقہ تھا، انتہائی پرامن، پیسفل، وہاں پہ بھی ایک نیا فساد شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد، ہم تو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ تو پاکستان کا سوچتے ہیں، آئین کا سوچتے ہیں، لیکن جو ہمارے فیصلہ کرنے والی طاقتور قوتیں ہیں وہ اپنے ہی حساب سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، اپنے انداز میں سوچتے ہیں، اپنے انداز میں چلتے ہیں اور اس کے لیے صرف جو ایگو ہے، ایگو کا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہرحال اس دوسری جانب آ جائیں پاکستان کے دیگر شہروں میں، وہاں پہ اس وقت پہلے تو صرف مہنگائی بجلی کا بل تھا، اب مکمل طور پہ جو مہنگائی اوورال ہو رہی ہے اس پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں، ملک بھر میں ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. اور آج بھی راولپنڈی میں اور ملک کے دیگر شہروں میں سرکاری ملازمین نکلے ہوئے تھے، سرکاری ملازمین سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہوئے تھے اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے، پرامن تھے، وہ بھی اپنی مصیبتوں کو لے کر آئے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست اور حکومت جو ہے اس کے ریٹ ختم ہو چکی ہے. کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ آپ صبح دوپہر شام یعنی کہ ایسے ہر گھنٹے کے بعد قیمتیں تبدیل ہو رہی ہیں. چینی کی قیمت جس پہ جیسے ہی جو شوگر ملز مالکان پہ مانیٹرنگ ٹیمیں بٹھائیں ایف بی آر نے، تو چینی مزید مہنگی ہو گئی ہے اور چینی 230 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، یعنی 300 گنا زیادہ. 80 روپے کلو چھوڑ کر گئے تھے عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، جس حکومت کو بڑے ذوق شوق سے، بڑی محنت سے، بڑی سازشوں کے بعد فارغ کیا گیا. اس میں چینی تھی 80 اور 85 روپے اور اس وقت چینی 230 روپے ہو چکی ہے، یعنی 3 گنا زیادہ ہو چکی ہے اور 300 گنا زیادہ ہو چکی ہے. جی تو یہ ہے چینی کا معاملہ. اس کے بعد بجلی کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور ایک نیا پیکج آئی ایم ایف کو دیا ہے، ایک درخواست بھیجی ہے کہ جناب اس طریقے سے کوئی ریلیف دے دیں، تو کوئی ریلیف آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں آ رہا اور لہٰذا بجلی کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے اور ہم نے قرض لے کے واپس کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے، بڑا آسان طریقہ ہے جو 1 ارب روپیہ جو جاری کیا گیا ہے ترقیاتی فنڈز کے نام سے، پولیٹیکل برائب، جو سیاسی رشوت جس کو کہتے ہیں، وہ جو آخری دنوں میں، آخری 3 ہفتوں میں جاری کیا ہے، وہ اگر واپس لے لیا جائے، وہ فریز کر دیا جائے اور اس کا ریلیف پاکستان کے عوام کو دے دیا جائے تو بہت ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ دیں گے تو اپنی جو سیاسی نقصان ہے وہ ہوگا، کیونکہ وہ پیسے تو دیے گئے ہیں پی ڈی ایم نے اپنے ایم این ایز کو کہ جناب آپ جائیں، اس میں سے خرچ بھی کریں، اس میں سے الیکشن کا خرچہ بھی نکالیں اور پولیٹیکل برائب بھی ہے، یہ سب کچھ کریں. تو یہ ہو رہا ہے. بہرحال معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں اور بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کو کوئی بھی کچھ کہتا رہے، میں نے آپ کو ایک ہلکی سی تصویر رکھی ہے اور یہ شہر نگر گلی گلی میں ہے اور اسی لیے جناب تاجروں کو اب میٹنگز کی جا رہی ہیں. تاجروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں. انٹر بینک ریٹ جو ہے ڈالر کا وہ اوپر جا رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں صرف 2-3 روپے کا فرق پڑا ہے، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا. اور باقی آپ کاسمیٹکس میز لیتے جائیں اور آپ کو ٹی وی چینلز پہ سب اچھا ہے کی خبر ملے گی، بالکل سب اچھا ہے خبر نہیں ہے. بہرحال دوسری جانب آتے ہیں، کیونکہ پریورٹی نہیں ہے. پریورٹی اس لیے نہیں ہے کہ جب پوری کی پوری حکومت اور پوری حکومتی مشینری، ریاستی ادارے، حکومتی ادارے جب پچھلے 1.5 سال سے صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین کو
جو ان کے ایجنڈے میں حائل ہے ان مخالفین کو کچلنا ہے، جو کہ پاکستان کی 70% آبادی ہے، کروڑوں کی تعداد میں پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا میڈیا ہے، پاکستان کے سیاسی کارکن ہیں، ان کو کچلنا ہے۔ جب یہ ایجنڈا ہوگا، یہ موٹو ہوگا کہ ہم نے صرف اپنی اپوزیشن کو کچلنا ہے، تو پھر کاؤنٹر نیریٹو دینے والوں کو کچلنا ہے، تو پھر یہی حال ہو رہا ہے جو اس وقت پاکستان کا ہو چکا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا میں ہمارا۔ اور آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ یہ سچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج بھی جو مقدمات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، ہر جگہ مقدمات کس کے تھے؟ پاکستان تحریک انصاف یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے۔ صداقت عباسی صاحب بدستور مسنگ ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں آ چکا ہے، ایک خبر آئی ہے، پہلے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی صاحب کو پیش نہیں کیا جا سکا، اور وہاں پہ جسٹس امجد رفیق صاحب ملتان بینچ میں تھے، لہٰذا آج جسٹس وقاص رؤف صاحب نے اس میں سماعت کی ہے، اور انہوں نے بھی اسی آرڈر کو کنٹینیو کیا، کیونکہ جسٹس امجد رفیق صاحب نے ملتان بینچ میں جانا ہی تھا، لیکن اس کا سماعت آج بھی ہوئی اور جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے کی، اور انہوں نے پوچھا، ان پہ سیشن جج اٹک بھی موجود تھے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن پرویز الہی صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل آرڈر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج اٹک کو کہ وہ عدالتی بیلف کے طور پہ جائیں اور اٹک جیل سے چودھری پرویز الہی صاحب کو برآمد کریں اور برآمد کر کے عدالت میں پیش کریں، لیکن اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو اٹک جیل سے نکال دیا گیا تھا اور ان کو غائب کر دیا گیا تھا، اور آج بتایا گیا کہ وہ اسلام آباد پولیس لائن میں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد ان کو پیش نہیں کیا گیا البتہ۔ اور اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں نہ صرف یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے کہ جسٹس امجد رفیق صاحب کے کل کے آرڈر کو کنٹینیو کیا، اور ایک مزید جو ہے توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے، ڈی پی او اٹک اور سی پی او راولپنڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے کیس میں۔ مرزا رؤف صاحب نے کہا کہ کمشنر اسلام آباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی کو پیش کریں، بادی النظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزاں ہیں۔ ویسے بھی آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ تو عدالت کے سامنے موجود ہی ہے، چیف کمشنر اسلام آباد نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور پولیس پرویز الہی کو کل پیش کریں۔ عدالت نے اسلام آباد کے دونوں افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ یہ تو ہے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی، 8 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا، اور اس میں جو حکم دیا ہے کہ بادی النظر میں پرویز الہی کی ایم پی او کے تحت نظر بندی کا آرڈر خلاف قانون ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو خلاف قانون آرڈر کر دیا۔ بادی النظر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، بظاہر پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کرنے والے افسران اور اہلکاروں نے توہین عدالت کی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی اسلام آباد اور دیگر ذمہ داروں کو نوٹس جاری کر چکی ہے، اور پرویز الہی کے خلاف جاری 3 ایم پی او کا آرڈر معطل کیا جاتا ہے۔ پرویز الہی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ جن اہلکاروں نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کیا، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کارروائی شروع کر دی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ چکا ہے، کیونکہ ادھر جاری ہو چکی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ادھر ہم وہ ڈبل نہیں کرتے۔ گلگت بلتستان میں کشیدگی بدستور موجود ہے، اور جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں شٹر ڈاؤن ہے۔ یہ ہے اصل خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان میں شٹر ڈاؤن اور کشمیر میں شٹر ڈاؤن، حالات کشیدہ ترین، اور نہ صرف یہ بلکہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا میں بتا چکا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کا معاملہ اب ان کو دیکھتے ہیں جی رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن اب جوڈیشری جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ کوئی بھی کتنا طاقتور ہے، وہ چہرہ چھپا کے آئے یا چہرہ دکھا کے آئے اور وہ بند کمروں میں دھمکیاں دے یا کھلے عام دھمکیاں دے، تو اب جو ہے معاملہ انف از انف ہو چکا ہے، بہت ہو گیا۔ اب ذرا عدالت جو ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ جو لاقانونیت اور ناراضگی پیدا کی ہوئی ہے، چند لوگ ہیں، وہ گنتی کے چند لوگ، وہ 5 سے بھی کم ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ 5 سے بھی کم ہیں جو انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ کے اندر ریاست
بنا دی ہے، ریاست کے اندر ریاست بنا کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور لہٰذا عدالت کا موقف ہے جی، عدلیہ اب ذرا تھوڑا سا آئے گی ایگریسولی، اور رول آف لا اور آئین اور قانون کے مطابق یہ مینٹین کرے گی، اور اپنی اتھارٹی اپنے ریٹ کو لے کے آئے گی واپس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو حالات ہیں نا جی، وہ بہت ہی خراب ہو چکے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں ان کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کی سچویشن کتنی خراب ہو چکی ہے اندر سے۔ اور پاکستان کا اگر اندر سے آپ کی ریٹ ختم ہو جائے، ریاست کی ریٹ، حکومت کی ریٹ ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ ہم جائیں گے کہاں؟ پوری دنیا کی نظریں جو گدوں کی طرح ہمارے دشمن ہیں وہ ہم پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمارے بڑوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے چکروں میں ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، اگلی خبر جو آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی، اور ون آن ون ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج وکلا نے بھی ملاقات کرنی تھی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ 2 آرڈر ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ پہلا ہے کہ ان کو اپنے بیٹوں سے بات کروانی ہے، وہ ابھی تک بات نہیں کروائی جا سکی فون پہ، اور ان کو ابھی تک آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ بشرا بی بی نے کچھ بکس دی ہیں، اور بکس کے نتیجے میں کچھ اور میں نے آپ کو بتایا تھا بات چیت چل رہی ہے، اور بات چیت میں عمران خان صاحب کا موقف صرف ایک ہی ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی محاذرائی نہیں چاہتے، لیکن عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں، ہم اس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں، میں اپنی مقابلہ کروں گا، مجھے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، فری اینڈ فیئر ٹرائل، عدالتوں کا سامنا کروں گا، مقدمات کا سامنا کروں گا، اور ہماری تحریک پرامن تھی، ہے اور رہے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال کر اور ہمارے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کر اور جھوٹے مقدمے بنا کر مجھے این آر او پر مجبور کیا جائے گا، یا مجھے سیاست سے کنارہ کشی کا کہا جائے گا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو پوری 27 سالہ محنت ہے وہ اس کو غارت نہیں کروں گا، مجھے جیل میں رہنے سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے جیل میں رکھیں، جیل میں جتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں رکھتے ہیں، لیکن میں رول آف لا کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے یہ سٹرگل میری ہے، اور وہ جاری و ساری رہے گی۔ اکاؤنٹیبلٹی، ایک بدترین قسم کا احتساب جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لہذا 3-4 باتیں انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہہ دی ہیں کہ کمپرومائز میں نے نہیں کرنا۔ یہی آج دوبارہ بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، پیغام رسانی کا سلسلہ چل رہا ہے، پیغام ہو رہے ہیں، پیغام پہنچ رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی انکار کر دیا ہے، مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے۔ اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب $100 ارب آئے گا، $25 ارب، چاروں جو ملک ہیں عرب ممالک، وہ $25 ارب دیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ فی الحال تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں امن اور استحکام نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، پاکستان کی شہری آزادیاں آزاد نہیں ہوں گی، اور پاکستان میں جو ہم آہنگی نہیں ہوگی، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اپنے سرمایہ کار سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کے گلی کوچوں میں احتجاج ہو رہا ہے، نہ ہی بجلی آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ ہی مہنگائی آپ کے کنٹرول میں ہے، سرکاری ملازمین آ چکے ہیں سڑکوں پر پورے ملک میں، آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں، وکلا جو ہیں وہ شہر شہر میں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ جناب آپ باہر سے کچھ سرمایہ کار اور وہ بھی $25 ارب لے کر آئیں اور آ کے بات کریں، تو ابھی تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اگر آ جاتا ہے تو پھر تو جناب وارے نیارے ہو جائیں گے۔ $100 ارب کی سرمایہ کاری، اور پھر تو لیکن $100 ارب کی صرف ایک ہے کہ یہ ساری کی ساری پالیٹکس صرف ایک نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتا دوں گا کہ یہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کی کہانی کیا ہے، یہ اس کے پیچھے کون تھا، وہ گلر سنگھی کیا ہے کہ جناب $100 ارب کی عرب ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور کیوں کریں گے۔ بہرحال یہ ہے سچویشن۔ نیب کا مقدمہ جو ہے، نیب کی ترامیم کا قانون بھی، اس میں بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور فیصلہ جلد آئے گا، لیکن اس میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ کافی خطرناک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔